السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن والاه واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمد رسول اللہ، اما بعد۔ آج کی اس مجلس میں آپ کے سامنے سب سے پہلے تو ایک مختصر تذکرہ ہوگا حضرت یعقوب علیہ السلام کا، اور پھر ان کے بعد ان کے بیٹے یوسف علیہ السلام کا تفصیلی قصہ انشاءاللہ شروع کیا جائے گا۔ یعقوب علیہ السلام اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں، خود نبی اور رسول ہیں، ایک نبی ایک رسول کے بیٹے ہیں اور پوتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ ایک نبی کے باپ ہیں، اور بنی اسرائیل کا جو لمبا سلسلہ ہے وہ سلسلہ حضرت یعقوب علیہ السلام سے شروع ہوتا ہے۔ یعقوب علیہ السلام کا نام اسرائیل تھا، اور اسرائیل کا مطلب وہاں کی زبان میں عبداللہ ہوتا ہے، وہاں کی زبان میں عبداللہ ہوتا ہے۔ تو اسی مناسبت سے میکائیل، جبریل، اسرافیل، یہ جو لاسٹ میں ایل آتا ہے اس کا مطلب عبد کیا ہوتا ہے، یعنی بندہ، اور پھر اس کے ساتھ جو نام جوڑ لیے جاتے ہیں، تو اسرائیل یعنی عبداللہ۔ تو یعقوب علیہ السلام کا یہ نام تھا، بعض لوگوں نے کہا کہ یہ لقب تھا۔ بہرحال یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، انہی 12 بیٹوں سے 12 الگ الگ قبیلے بنے، الگ الگ علاقوں میں پھیل گئے، اور بنی اسرائیل کا یہیں سے آغاز ہوتا ہے، یہ سلسلہ یہیں سے شروع ہوتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے حوالے سے باتیں بہت سی یوسف علیہ السلام کے ساتھ بھی آئیں گی، لیکن ایک خاص بات کہ جب یعقوب علیہ السلام کی وفات کا وقت آیا تھا اور وہ بیمار ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، انہوں نے اپنے سارے بچوں کو بلایا، سارے بچوں کو بلایا۔ یہ بات اخیر میں بھی کی جا سکتی ہے یوسف علیہ السلام کے قصے میں، لیکن یہاں پر میں خاص طور سے ذکر کر رہا ہوں۔ تو یعقوب علیہ السلام نے بلایا اپنے سارے بچوں کو، بیٹوں کو، کہنے لگے ما تعبدون من بعدی، بتاؤ میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ بچے سارے بڑے ہیں، بڑی عمر کے ہو گئے، ان میں بھی ایک بیٹا وہ ہے جو نبی ہے، خود جو ہے نبی ہیں، رسول ہیں، بوڑھے ہو گئے، بیمار ہیں، اور بیماری بھی وہ جس میں وفات ہونے والی، لیکن فکر اپنی اولاد کی، اپنی نسلوں کی اتنی زیادہ ہے کہ اپنے سارے بچوں کو بلا کر کے سوال کرتے ہیں ما تعبدون من بعدی، میرے بعد کس کی عبادت کرو؟ سارے بچوں نے کہا نعبد الہک، ہم آپ کے معبود، آپ کے باپ دادا ابراہیم، اسحاق، اسماعیل کے معبود، ایک اکیلے معبود کی عبادت کریں گے، ونحن لہ مسلمون، اور ہم اس کے سامنے سرنڈر ہو کر کے، جھک کر کے رہیں گے۔ تو اب آپ سوچیں، ایک باپ فکر اتنی زیادہ ہے، ہمیں بھی اپنی نسلوں کی، اپنی اولاد کی یہی فکر کرنا چاہیے، یہ نہیں کہ بچہ بڑا ہو گیا تو آپ اسے سمجھائیں گے نہیں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ بچہ بڑا بھی ہو گیا، غلطی کر رہا ہے، اسے سمجھائیے، غلطی نہیں بھی کر رہا ہے تو آپ اسے صحیح باتوں کی طرف رہنمائی کرتے رہیے۔ مزید ان کے حوالے سے باتیں انشاءاللہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ آتی رہیں گی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا تذکرہ ہم شروع کرتے ہیں۔ ان کے نام سے مکمل ایک سورہ ہے، جانتے ہیں آپ، سورہ یوسف، پارہ نمبر 12 اور 13 کے اندر، اور اللہ نے ان کا واقعہ شروع کرنے سے پہلے ان کے اس واقعے کو قرآن کے اندر بیان کیا، نحن نقص علیک احسن القصص، سب سے بہترین قصہ اللہ نے کہا۔ پھر اس سورہ کے اخیر میں اللہ کہتے ہیں لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب، کہ ان کے قصے میں عقل مندوں کے لیے عبرت ہے، نصیحت ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ اور کہتے ہیں سورہ میں 5-6 آیتوں کے بعد لقد کان فی یوسف واخوتہ آیات للسائلین، یوسف علیہ السلام کے اور ان کے بھائیوں کے قصے میں سوال پوچھنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں، بہت سے سوالوں کے جواب مل جائیں گے یوسف علیہ السلام کے قصے میں۔ اور یہ قرآن کا، یا یہ کہہ لیجئے نبیوں سے متعلق یہ واحد ایسا قصہ ہے جس کو اللہ رب العالمین نے مکمل ایک ساتھ بیان کیا، مکمل ایک ساتھ ایک سورہ میں بیان کیا۔ اس سے بھی زیادہ تفصیلی واقعہ ہے موسیٰ علیہ السلام کا، لیکن وہ ایک جگہ نہیں ہے، کہیں آپ سورہ بقرہ میں پائیں گے، کہیں آپ سورہ اعراف میں پائیں گے، کہیں آپ سورۃ القصص کے اندر پائیں گے، کہیں آپ سورہ طٰہٰ میں پائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ
لیکن یوسف علیہ السلام کا قصہ وہ قصہ ہے اللہ نے ایک ساتھ بیان کیا، اور ترتیب، انداز، بیان کرنے کا طریقہ، الفاظ، اور پھر الفاظ سے معانی اور اس سے اسباق اور پیغام اللہ نے ایسے درج کیے ہیں کہ اگر آپ عربی جانیں تو آپ کو پڑھنے میں وہ لطف آئے گا جو دنیا کے ڈراموں اور ویب سیریز سے کبھی نہیں آ سکتا آپ کو۔ اور اسی لیے آپ دیکھیں یوسف علیہ السلام کے قصے کو سامنے رکھ کر کے دنیا والوں نے بہت سے ڈرامے بنائے اور ان میں باقاعدہ یوسف علیہ السلام کی پوری کہانی لوگوں نے ذکر کی ہے، اور ہمارے لوگ وہی دیکھ کر کے علماء کو پھر پریشان کرتے ہیں۔ ڈرامے میں یہ بیان کیا گیا، یہ صحیح ہے کیا، وہ صحیح ہے کیا؟ دیکھا کیوں؟ قرآن پڑھو، قرآن میں اللہ نے واقعہ بیان کیا، تفسیر کے ساتھ پڑھو، تفصیل کے ساتھ پڑھو۔ یہاں نہیں سمجھ میں آئے تو پھر عالم سے پوچھو، ڈرامہ دیکھ کر کے عالم سے پوچھتے، اس طرح کے جو ہے ویڈیوز دیکھ کر کے عالم سے پوچھتے ہیں، غلط بات۔ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا۔ ہم بھی شروع کرتے ہیں یوسف علیہ السلام کا قصہ۔ یوسف علیہ السلام کل 12 بھائی، یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے، لیکن یوسف علیہ السلام اور ان کے ایک بھائی بنیامین یہ دونوں سگے ہیں ماں اور باپ دونوں کی طرف سے۔ باقی کے 10 بھائی وہ الگ ہیں، وہ صرف باپ کی طرف سے سگے ہیں، ماں کی طرف سے سگے نہیں۔ اور یوسف علیہ السلام چھوٹے بھی ہیں، تو یعقوب علیہ السلام کے چہیتے ہیں، لاڈلے ہیں، پیارے ہیں۔ یوسف علیہ السلام ایک دن خواب دیکھتے ہیں، ابھی چھوٹی عمر ہے، ابا کے پاس آتے ہیں، ابا سے بڑی محبت سے کہتے ہیں یا ابتی۔ یہ ہمیشہ سے طریقہ رہا ہے، جب بچے کو ضرورت ہوتی ہے باپ سے کوئی تو بڑے پیار سے مخاطب کرتا ہے، ابو جان، بہت پیار سے مخاطب کرتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کا بھی مسئلہ تھا، یعقوب علیہ السلام سے کہا یا ابتی، ابو جان، انی رأیت 11 کوکبا، دیکھا ہے خواب، کیا 11 ستارے، ایک سورج، ایک چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں، سمجھ نہیں آیا کیا مطلب ہے اس کا۔ یعقوب علیہ السلام نے خواب سنا بچے سے، اور بچے کو فوراً کہتے یا بنی، اے بچے، اے میرے بیٹے، اے میرے لاڈلے، لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، یہ خواب اپنے بھائیوں سے بیان نہ کرنا، کیوں؟ فیکیدوا لک کیدا، ورنہ وہ تیرے خلاف سازشیں کریں گے۔ اور اس میں ان کی کوئی غلطی نہیں، ان الشیطان للانسان عدو مبین، شیطان تو انسان کا دشمن ہی ہے، بس موقع ڈھونڈتا ہے اور انسان کے دل میں بات ڈال دیتا ہے۔ کیا پتہ چلا یہاں؟ آپ کا اپنا بھی کوئی آپ سے حسد کر سکتا ہے۔ نعمتوں کو چھپائیے، کامیابیوں کو چھپائیے، بہت زیادہ پرچار کرنے سے بچیے۔ حج پر اگلے سال جانا آج ہی سے اعلان کر رہے ہیں، آج ہی سے اعلان کر رہے ہیں، دعوتیں آج ہی سے اڑا رہے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ کسی کی نظر لگ جاتی ہے، پھر وہ حج پر جانا کینسل ہو جاتا ہے، پھر بیمار ہو جاتا بندہ۔ نعمتوں کو چھپائیے، لا تقصص رؤیا، کہا بچے یہ خواب اپنے بھائیوں سے بیان نہ کرنا، کیوں؟ اس لیے کہ تیرے بھائی پہلے تجھ سے جو ہے تیرے خلاف رہتے ہیں، تو یہ خواب بیان نہیں کرنا۔ یوسف علیہ السلام کو یعقوب علیہ السلام نے بات بیان کی، لیکن بھائی کے دل میں بھائیوں کے تعلق سے کسی طرح کی کوئی ایسی بات، نفرت والا جذبہ پیدا نہ ہو جائے، اس لیے اس چیز کو شیطان سے جوڑا اور کہا ان الشیطان للانسان عدو مبین، اس میں تیرے بھائیوں کی کوئی غلطی نہیں ہوگی، شیطان انسان کا دشمن۔ بہرحال یوسف علیہ السلام نے نہیں بتایا۔ یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے کہ کوئی عام خواب نہیں ہے، یہ کوئی ایسا خواب ہے جس کی وجہ سے میرا بچہ آگے چل کر کے بہت بڑا بننے والا۔ اب آگے اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں کہ ایک دن یہ سارے بھائی 10 کے 10 بھائی جمع ہوئے، یعقوب علیہ السلام کے بیٹے، مجلس ہوئی، مشورہ کیا آپس میں کہ ہمارے ابا، ہمارے یہ جو بھائی ہیں یوسف اور اس کا بھائی بنیامین، ان دونوں سے بڑی محبت کرتے، احب الی ابینا، یوسف اور اس کا بھائی ہمارے ابا کے چہیتے ہیں، لاڈلے ہیں، ان ابانا لفی ضلال مبین، ہمارا باپ ایک دم عجیب ہی ہے، آپ کی زبان میں بات کرو، ایک دم الگ ہی ہے، مطلب گمراہی میں ہے۔ کیا ضرورت ان لوگوں چھوٹے چھوٹے دونوں سے اتنی محبت کرنے کی؟ کیا ضرورت ہے؟ ہم سے محبت نہیں کرتے، کیا کیا جائے ایسے کہ ہمارے ابا ہم سے محبت کرنے لگے؟ تو بھائیوں نے آپس میں جب مشورے کے لیے بات رکھی، یہ بات آ گئی سامنے، تو کسی نے کہا اقتلوا یوسف، یوسف کو قتل کر دو، تو کسی نے کہا نہیں قتل مت کرو، ابھی اطرحوہ ارضا، کئی زمین میں کسی علاقے میں پھینک کر آ جاتے، رہے گا وہیں، چلا جائے گا یہاں، یخلو لکم وجہ ابیکم، اس کے بعد تمہارے ابا کی توجہ تمہیں مل جائے گی،
پھر تم اچھے بن جانا. تو کوئی بھائی تھا جس کے دل میں تھوڑا سا محبت کا جذبہ تھا یوسف کے تعلق سے, اس نے کہا نہیں نہیں, قتل مت کرو, قتل کرنا بہت بڑا گناہ, بہت بڑی غلطی ہو جائے گی. قتل نہیں کرتے, کام کرتے ہیں, وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ, چل کر کے جنگل میں کسی کنویں میں پھینک دیتے. کیا ہوگا؟ مرے گا نہیں یوسف, بلکہ کیا ہوگا؟ يَلْتَقِطُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ, کوئی قافلے والے آئیں گے, وہ لوگ اس کو لے کر کے چلے جائیں گے. اگر یہ کر سکتے ہو تو کرو, لیکن قتل کرنے والا مشورہ مجھے پسند نہیں آ رہا. لوگوں نے کہا ہاں یہ والا مشورہ اچھا ہے, چلو اس پر عمل کرتے. قال انی لا یحزننی, اب یہ لوگ سارے پہنچے یعقوب علیہ السلام کے پاس اور کہنے لگے یا ابانا, ابو جان, ما لک لا تأمنا علی یوسف, کیا وجہ ہے کہ آپ یوسف کے تعلق سے ہم سے معمون نہیں, یعنی کیا بات ہے کہ آپ یوسف کو لے کر کے ہمارے تعلق سے ڈرتے رہتے, جبکہ ہم یوسف کے خیر خواہ ہیں, ہم اس کا برا نہیں چاہتے. آپ ایک کام کیجئے, ہم لوگ کھیلنے جاتے ہیں تفریح کرنے کے لیے, یوسف کو بھی ہمارے ساتھ بھیج دیجئے, وہ جائے گا یرتا ویلعب, کھیلے گا کودے گا, اور جو ہے ہم اس کی حفاظت کریں گے. یعقوب علیہ السلام نے کہا انی لا یحزننی ان تذهبوا به, کہا مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ تم اسے لے کر کے تو جاؤ گے, لیکن واخاف ان یاکلہ الذئب, بھیڑیا آئے گا اس کو کھا جائے گا. تم لوگ کھیلنے میں لگ جاؤ گے, غافل ہو جاؤ گے, یوسف اکیلا رہے گا, وہ تمہارے ساتھ کھیل نہیں پائے گا, تو پھر بھیڑیا آئے گا اس کو کھا جائے گا. تو ان لوگوں نے کہا لئن اکلہ الذئب ونحن عصبہ, اگر بھیڑیا کھا گیا اور ہم وہیں رہ کر کے بھائی ہو کر کے نہیں بچا پائیں گے, انا اذا لخاسرون, تب تو پھر ہم یقیناً گھاٹا اور خسارہ اٹھانے والے ہیں. یہی ہوتا ہے جب بندے کو کام نکلوانا ہوتا ہے تو سامنے والے کی خوب تعریف کرتا, عجیب عجیب باتیں اس کے دماغ میں آنے لگتی. یعقوب علیہ السلام راضی ہو گئے, ان بیٹوں کی باتوں میں آ گئے, راضی ہو گئے. لیکن یہ خدشہ جو ظاہر کیا تھا, اسی خدشے کا فائدہ اٹھایا ان کے اپنے بیٹوں نے ان کے محبوب اور لاڈلے بیٹے کے خلاف. اسی لیے بعض مفسرین کہتے ہیں کہ آپ اپنا خدشہ کسی چیز کو لے کر کے ظاہر مت کیا کریں, کیونکہ سامنے والا پھر اسی راستے سے آپ کو تکلیف دے دے گا. اندیشہ جو آپ کے من میں آیا نا, وہ ظاہر نہ کیجئے دنیا والوں کے سامنے, کیونکہ پھر اسی راستے سے آپ کو تکلیف ہوگی. سیم وہی اندیشہ جو یعقوب علیہ السلام نے ظاہر کیا تھا, اسی اندیشے سے ان بیٹوں نے اپنے باپ کو تکلیف دیا. یعقوب علیہ السلام راضی ہو گئے, چلے گئے, یوسف کو جانے کی اجازت دے دی. یہ لوگ لے کر کے گئے, فلما ذهبوا به واجمعوا ان يجعلوه في غيابة الجب, لے گئے اور جنگل کے کنویں میں ڈال دیا. واوحينا اليه لتنبئنهم بامرهم هذا وهم لا يشعرون, اور ادھر اللہ رب العالمین نے کیا کام کیا, ادھر اللہ تعالیٰ نے حفاظت کی, لیکن حفاظت کی بات ابھی آگے. اب جب ایک وقت گزر گیا, بعض دفعہ ہوتا ہے نہیں کہ بچہ جب بہانہ بنانا ہوتا ہے تو تھوڑا سا یہاں چلا جاتا ہے, تھوڑا سا یہاں, تھوڑا سا یہاں. یہ لوگ بھی کام ہو گیا 1 منٹ میں, یوسف کو کنویں میں ڈال دیا, اب آ جانا چاہیے, لیکن چونکہ تفریح کے لیے گئے ہیں تو تھوڑا وقت گزار لیں, ورنہ جلدی چلے جائیں گے تو ابا بولیں گے اتنی جلدی کیسے آ گئے, اتنی جلدی کیسے آ گئے. تو اس لیے تھوڑا وقت گزارا, شام ہوئی, شام کو روتے ہوئے گھر آئے. وجاءوا اباہم عشاء یبکون, شام کو روتے ہوئے گھر آئے, کہنے لگے یا ابانا, ابو جان, انا ذهبنا نستبق, ہم گئے کھیلنے لگے, دوڑ کا مقابلہ ہونے لگا ہمارے درمیان. وترکنا یوسف, اور ہم نے یوسف کو عند متاعنا, اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا. فاکلہ الذئب, بھیڑیا آیا کھا گیا. وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقین, آپ تو ہماری بات نہیں مانیں گے لیکن ہم سچے ہیں, ہم سچے ہیں. سیم وہی انداز جس کا خدشہ ظاہر کیا تھا یعقوب علیہ السلام نے, اسی طریقے سے تکلیف دیا. وجاءوا على قمیصه بدم كذب, اور ثبوت کے طور پر یوسف علیہ السلام کا کرتا ان کے جسم سے نکال لائے تھے اور دے دیا تھا, اس پر کسی جانور کا خون لگا دیا تھا, کہا دیکھو یہ ثبوت ہے. اب یہاں ایک دوسری بات, جھوٹ کے پیر نہیں ہوتے, جھوٹ میں لچک ہوتی, جھوٹ ہمیشہ کمزور ہوتا ہے. ان لوگوں نے اتنا بڑا پلان بنایا, لیکن اس پلان میں جھول تھا, جھول تھا. کرتا بھی لینا نہیں بھولے, خون لگانا بھی نہیں بھولے, ایک چیز بھول گئے کہ کرتا پھاڑنے سے رہ گئے. بھئی بھیڑیا آئے گا, کھائے گا یوسف کو, چھوٹے سے بچے کو, تو پہلے بٹن کھولے گا, کرتا نکالے گا, اس کے بعد کھائے گا. یہ انسان جب غلط کام کرتا نا, اس کی عقل ماری جاتی, وہ جلدی سے اس کام کو پورا کرنا چاہتا, جلدی سے یہ کام ہو جائے.
لیکن کہیں نہ کہیں جھول رہ جاتا. تو لیا وجہ علی قمیص بھی دم، جیسے یعقوب علیہ السلام نے کرتا دیکھا، بل سولت لکم انفسکم، ٹھیک ہے یہ جو تم بول رہے ہو نا یہ کہانی لگ رہی ہے، یہ تمہارا اپنا کیا دھرا ہے، لیکن چلو فصبر جمیل، صبر کرتا ہوں، واللہ المستعان علی ما تصفون، اور یہ معاملہ اللہ کے حوالے کرتا ہوں. زندگی میں ہمیشہ سامنے والے کو بول کر یا کچھ کر کے آپ بدلہ مت لیجیے، یہ معاملہ اللہ کے حوالے کر دیجیے. وما کان ربک نسیا، آپ کا رب بھولتا نہیں، آپ کا رب بھولتا نہیں. بہرحال یوسف علیہ السلام ادھر کنویں میں، ادھر یعقوب علیہ السلام پریشان. اب یوسف علیہ السلام کنویں میں ہے. آپ دیکھیں جب آپ پریشانی میں ہوتے ہیں نا، کائنات میں کسی کے دل میں اللہ بات ڈال رہا ہوتا ہے کہ فلاں بندے کو مدد کی ضرورت ہے، جاؤ اس کی مدد کر کے آؤ. یوسف علیہ السلام جنگل کے کچھ کنویں میں، ادھر قافلہ گزر رہا ہے، قافلے والوں کے دل میں بات آئی، اللہ نے بات ڈالا کہ تمہیں پانی کی ضرورت ہے، ایک آدمی کو بھیجا، جاؤ پانی تلاش کرو. پانی تلاش کیا تو یہی کنواں ملا. یہ سب کون کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کر رہا، اللہ تعالیٰ کر رہا. وہ آیا کنویں میں ڈول ڈالا، فادلا دلوا، نہ ڈول ڈالا، اب اس اللہ کے حکم سے اس کے اندر بچہ آ گیا. اب اتنی دیر تک اللہ تعالیٰ نے حفاظت کر رکھا ہے اس ننھے بچے کی، اس کنویں کے اندر حفاظت کر رکھا ہے. کنویں میں ڈول ڈالا اس بندے نے، اس کے اندر یوسف علیہ السلام آ گئے، اوپر ڈول نکالا، یا بشرا ھذا غلام، ہاں یہ تو بچہ ہے پیارا سا خوبصورت. وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً، جیسے ہی دیکھا اس کو اپنے لیے سامان اور مال سمجھ کر کے چھپا لیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کوئی آس پاس ہو اور وہ اس کا بچہ ہو، وہ تلاش کر رہا ہو اور آئے کہے کہ دے تو ہمارا بچہ ہے، دے دو. اس لیے اس کو سامان سمجھ کر کے ان لوگوں نے چھپا لیا. لیکن اللہ کو پتا تھا کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں. اب اللہ کہتے وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ، یہ وہ زمانہ ہے جہاں انسانوں کو خریدا اور بیچا جاتا تھا. یہ لوگ اس بچے کو لے کر کے، جو یوسف علیہ السلام ہیں، بچے کو لے کر کے مصر پہنچے، اور مصر میں پہنچ کر مصر کے بازار میں جہاں انسانوں کو بیچا اور خریدا جاتا تھا، وہاں یوسف علیہ السلام کو اونے پونے دام، بِثَمَنٍ بَخْسٍ، انتہائی معمولی قیمت میں یوسف علیہ السلام کو لوگوں نے بیچ دیا. یہی ہوتا ہے بعض دفعہ آپ کے ہاتھ میں کیا چیز آئی آپ کو قدر نہیں ہوتی، آپ کو لگتا ہے ارے یہ ویسٹ ہے، یہ کیا کروں گا کر کے، ویسٹ ہے، یہ میرا نقصان ہوگا. بعد میں وہیں سے آپ کی زندگی میں فائدہ آتا، وہیں سے آپ کی زندگی میں فائدہ آتا. یوسف علیہ السلام کو اونے پونے دام میں بیچ دیا. اگر رکھا ہوتا تو ہم سوچے کتنا، لیکن اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا فیصلہ، اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے معاملات، یوسف علیہ السلام کو بیچ دیا گیا. خریدا کس نے؟ عزیز مصر نے. یہ عزیز مصر ہے کون؟ مصر کا عزیز ہے، یا بعض لوگوں نے وزیر خزانہ بھی لکھا ہے. اس نے خریدا اور لا کر کے اپنی بیوی کو دیا. کہتا ہے اکرمی مثواہ، اس کی اچھے سے دیکھ بھال کرو، عسیٰ ان ینفعنا، ہو سکتا ہے یہ ہمارے کام کا ہو، او نتخذہ ولدا، یا ہم اسے اپنا لڑکا بنا لیں. اللہ کیا کہتے ہیں؟ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اس طریقے سے ہم نے اس یوسف کے لیے جس یوسف کو بھائیوں نے کنویں میں ڈالا تھا، ہم نے اسے کنویں سے نکال کر ہم نے مصر پہنچایا. اور مصر بھی کہاں؟ عزیز مصر کے گھر اور محل کے اندر. واللہ غالب علی امرہ، اللہ جو چاہتا ہے وہ کام کر سکتا ہے، اپنے معاملات پر اپنے حکم پر غالب ہے. ولکن اکثر الناس لا يعلمون، لیکن اکثر لوگوں کو نہیں پتا. یوسف علیہ السلام اب بچپن سے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ چکے ہیں، کئی سال گزر گئے. ولما بلغ اشدہ، جوان ہو گئے، مضبوط، طاقتور. آتیناہ حکما وعلما، اللہ کہتے ہیں ہم نے انہیں نبوت بھی دیا، ہم نے انہیں علم عطا کیا، اور بطور خاص وہ علم جسے خواب کی تعبیر کا علم کہا جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی انبیاء بھیجے دنیا کے اندر، جہاں بھی بھیجا اس علاقے میں جو چیز سب سے زیادہ مقبول ہوتی تھی، وہی چیز، اسی ٹائپ کی چیز دے کر کے اللہ کسی نبی کو معجزہ اور نشانی دے کر کے بھیجا کرتا تھا. جیسے موسیٰ علیہ السلام آئے، ان کے زمانے میں جادو چلتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کیا دیا؟ لاٹھی، ڈالو اژدہا بن جائے. لوگوں کو لگتا تھا جادو ہے، جادو نہیں تھا. عیسیٰ علیہ السلام آئے، ان کے زمانے میں کیا چلتا تھا؟ حکمت، حکیمی، طبابت، علاج. تو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے علاج کرنے کی صلاحیت دی. اندھوں کو ٹھیک کر رہے ہیں، برس کی بیماری والوں کو ٹھیک کر رہے ہیں، مردوں تک کو زندہ کر دے رہے ہیں.
یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو صلاحیت دی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، آپ کے زمانے میں کیا تھا؟ عربی زبان، عرب کو ناز تھا اس پر، اپنے علاوہ باقی پوری دنیا کو عجمی کہتے تھے، یہ سب گونگے ہیں، ان کو کچھ آتا واتا نہیں، ہم عربی ہیں، ان کو اپنی زبان پر ناز تھا۔ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عربی زبان میں قرآن دے کر کے معجزہ دیا، جس کو دیکھ کر کے پورا عرب دنگ رہ گیا اور کسی کو جواب نہیں بن پڑا۔ ایسے ہی یوسف علیہ السلام کے زمانے میں خواب کی تعبیر جاننے والے بڑے بڑے علماء موجود تھے، ایک سے بڑھ کر کے ایک دھرندر با کمال عالم۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی اس نبی کو، حضرت یوسف علیہ السلام کو، خواب کی تعبیر کا علم تھا۔ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ۔ یوسف علیہ السلام بڑے ہو گئے، رہنے لگے۔ اب ایک تو نبی ہیں، اللہ کی طرف سے سمجھیے تربیت ہوئی ہے، دوسری بات یہ اتنے خوبصورت ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کائنات کا آدھا حسن انہیں دے دیا گیا، دنیا کی آدھی خوبصورتی ان کو دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے سفر میں ملاقات کی آسمان پر، تیسرے آسمان پر، تو کہا میں نے دیکھا تو مجھے ایسا لگا کائنات کا آدھا حسن اس انسان کو دے دیا گیا، اتنے خوبصورت۔ اب اتنے خوبصورت بندے پر اسی گھر کی عورت کا دل آ گیا، اور دل آیا تو چلو ٹھیک، اس سے قدم آگے بڑھایا، بدکاری کرنا چاہا۔ ایک دن گھر کے سارے دروازے بند کیے، گھر میں کوئی نہیں، سارے دروازے بند۔ یوسف علیہ السلام کے کمرے میں کہہ لو یا اس عورت کے کمرے، تنہا یوسف علیہ السلام کو بلایا، بلانے کے بعد کہتے ہائی تلک، ہائی تلک، آ جاؤ آ جاؤ۔ اب آپ سوچیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 7 ایسے بندے جن کو اللہ عرش کے سائے میں جگہ دے گا، ان میں ایک کون ہے؟ وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتَ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ۔ ایک ایسا آدمی اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ پائے گا جس کو بڑے خاندان کی، عہدے اور منصب والی خوبصورت عورت دعوت دے۔ ایری گیری لڑکی تو کسی کو بھی دعوت دے سکتی ہے نا، بازارو ٹائپ کی، لیکن جو اعلیٰ خاندان، عہدے والی، پوسٹ والی، ہر کسی کو منہ نہیں لگائے گی۔ تو نبی کیا فرماتے ہیں؟ اتنے بڑے موقع کو جو نکار دے، ٹھکرا دے اور کہے میں اللہ سے ڈرتا ہوں، ایسا بندہ اتنا پیارا ہے کہ اللہ عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ یہاں معاملہ، عورت خوبصورت ہے، عورت عزیز مصر کی بیوی ہے، محل میں رہ رہی ہے، یوسف کو پالا ہے، یوسف کے اوپر احسانات ہیں، سب کچھ ہے، اور بعض دفعہ کسی کے احسان تلے دب کر کے ہم اس کے تعلق سے کوئی غلط کام بھی کر جاتے ہیں، وہ جو اس نے جو کہا ہم نے مان لیا۔ اسی لیے بعض ٹھیکیدار ٹائپ کے لوگ اپنے یہاں کام کرنے والے لوگوں سے زبردستی بہت سے ایسے کام کرواتے ہیں جس کی تنخواہ نہیں دیتے ہیں، جس کا پیسہ نہیں دیتے ہیں، اور وہ بیچارہ احسان تلے دب 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 کر کے وہ آپ کا کام کر رہا ہوتا ہے۔ آپ اس سے گاڑیاں بھی دھلوائیں، آپ اس سے گھر کے کام بھی کروائیں، آپ اس سے بچوں کو اسکول ڈراپ بھی کروائیں، پک اپ بھی کروائیں، تنخواہ دیتے ہیں اس کی تنخواہ دیتے ہیں؟ تو بعض دفعہ محسن اپنے احسان کا فائدہ اٹھاتا ہے، اس عورت نے بھی فائدہ اٹھانا چاہا، یوسف علیہ السلام کو بدکاری کی دعوت دی، ہے تلک، اپنی خواہش پوری کر لی۔ یوسف علیہ السلام معاذ اللہ کی بات نہیں، یہ کام نہیں ہو سکتا۔ ایک بات بتاؤں، اصل نیک وہ ہے جو تنہائی میں نیک ہو۔ آپ کے تقوی کا امتحان مسجد میں نہیں ہے کہ آپ کتنے متقی، یہاں سبھی نیک ہوتے، یہاں سبھی نیک، مسجد میں سب نیک، مارکیٹ میں سب نیک، دکان میں سب نیک۔ آپ صحیح معنوں میں نیک کب مانے جائیں گے؟ جب آپ کی تنہائی گناہوں سے پاک ہو، آپ کو گناہ کا موقع مل رہا ہو اور آپ اپنے آپ کو گناہ سے بچا لیں، تب صحیح معنوں میں آپ اچھے والے اور نیک انسان۔ یوسف علیہ السلام کو موقع ملا، کوئی انسان نہیں، اور عورت بھی خود بلا رہی، یوسف علیہ السلام کہتے ہیں معاذ اللہ، نہیں یہ کام نہیں ہو سکتا، انہ ربی احسن مثوای، میرے رب نے مجھے ٹھکانہ دیا ہے، میں یہ کام کر کے ظالم نہیں بننا چاہتا، ظالموں کو اللہ کامیاب نہیں کرتا۔ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ۔ انسان تھے یوسف علیہ السلام، اللہ نے کہا ایک لمحے کے لیے مان لو ان کے دل میں خیال بھی آیا،
لیکن اللہ کی طرف سے نبیوں کی جو حفاظت ہوتی ہے اس کی وجہ سے یوسف علیہ السلام بچ گئے. اور اللہ کہتے ہیں لنصرف عنہ السوء والفحشاء، ہم نے ایسا اس لیے کیا تاکہ ہم ان سے برائی کو بدکاری کو دور کرتے. بہرحال یوسف علیہ السلام دروازے کی طرف بھاگے بچنے کے لیے، عورت بھی بھاگی. وقدت قمیصہ من دبر، پیچھے سے یوسف علیہ السلام کا کرتا پکڑ لیا. والفیا سیدہا لدی الباب، دروازہ کھلا، سامنے اس گھر کا مالک ہے، اس عورت کا شوہر. فوراً عورت مکاری پر آئی. ما جزاء من اراد باہلک سوءا، میرے شوہر اس بندے کو سزا کیا ملنی چاہیے جو آپ کی گھر والی پر ہاتھ اٹھاتا ہے، بری نیت رکھتا ہے، بدکاری کرنا چاہتا ہے. الا ان یسجن او عذاب الیم، یا تو اسے جیل میں ڈالا جانا چاہیے یا تو اسے کوئی بہت کڑی سزا ملنی چاہیے. یوسف علیہ السلام نے فوراً کہا نہیں نہیں نہیں، یہ راودتنی عن نفسی، یہ عورت بکار ہے، اسی نے مجھے بلایا تھا، لیکن کوئی گواہ نہیں ہے. وشہد شاہد من اہلہا، اللہ جب اپنے محبوب بندوں کی حفاظت کرتا ہے اسباب ایسے بناتا ہے کہ اللہ رب العالمین انہونی کو ہونی کر دیتا ہے. وہیں سے اللہ تعالیٰ نے گواہ پیدا کر دیا. بعض لوگوں نے کہا ایک چھوٹا سا ننھا سا بچہ تھا، وہ شیرخوار بچہ، دودھ پینے کی عمر تھی. بہرحال جو بھی رہا ہو، کہا گیا کیسے یوسف بے گناہ ہے کیسے پتا چلے گا؟ ان کان قمیصہ قد من قبل، اگر کرتا سامنے سے پھٹا، فصدقت، یہ عورت سچی، وہو من الکاذبین، یوسف جھوٹا. وان کان قمیصہ قد من دبر، اور اگر کرتا پیچھے سے پھٹا ہے، فکذبت وہو من الصادقین، یہ عورت جھوٹی ہے اور یوسف سچا ہے. فلما رأى قمیصہ، اب یہ دوسری بار کرتے کا تذکرہ آیا. ایک وہ کرتا جس کی وجہ سے یعقوب علیہ السلام کو پتا چلا بچہ غائب، اب یہ دوسرا کرتا ہے جو یوسف علیہ السلام کی بے گناہی ثابت کر رہا ہے. کرتا دیکھا گیا تو پیچھے سے پھٹا تھا. یہ آدمی جو عزیز مصر ہے سمجھ گیا کہ اس میں یوسف کی غلطی نہیں ہے. یوسف سے کہنے لگا یوسف اعرض عن ھذا، یوسف اس معاملے سے الگ رہو. اور عورت سے کہا کہ یہ سب تمہارا کرا دھرا ہے. واستغفری لذنبک، تم اپنے گناہ کی اللہ سے معافی مانگو، استغفار کرو. انکی کنت من الخاطئین، بے شک تم نے گناہ کیا، غلطی کیا. اب یہ معاملہ تو ہوا. اب اس کے آگے آپ دیکھیے یوسف علیہ السلام کو اپنے قابو میں یہ عورت نہیں کر سکی اور سزا بھی نہیں دلوا سکی. تو بعض دفعہ کیا ہوتا ہے جب ہم انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں نا تو بہت دور تک جاتے ہیں. بھئی کبھی کبھی کوئی بات ہو گئی، غصے میں آپ آ گئے، بیچ میں آ کر کے کسی نے جھگڑا چھڑوا دیا، بات ختم کیجیے. لیکن غصے کو باقی رکھ کر کے بدلہ لوں گا، بولا کیسے، کیا کیسے، میرے خلاف، میری انا کا مسئلہ نہیں. اس عورت نے انا کا مسئلہ بنا لیا کہ ایک تو میں نے اس کو بدکاری کی دعوت دی، اس نے قبول نہیں کیا. دوسرے یہ کہ میرے شوہر کو پتا چل گیا. تیسرے یہ کہ میں نے کہا تھا اس کو قید کیا جائے، قید بھی نہیں کیا گیا، اس کو سزا بھی نہیں دی گئی، الٹا مجھ کو پھنسا دیا گیا، یا مجھے میری حقیقت واضح ہو گئی، میں نے غلطی کیا. اور پانچویں یہ کہ میری سہیلیاں مجھے چڑھا رہی ہے یہ کہہ کر کے کہ تو کیسی عورت ہے کہ تیرا دل غلام پر آیا، اور چلو غلام پر آیا تو آیا، غلام کو قابو میں نہیں کر سکی. تراود فتاها عن نفس قد شغفها انا لنراها في ضلال مبين. اس کی سہیلیوں نے کہا ارے یہ اس کا دماغ تو چلی گیا، یہ کہاں کسی غلام کو دل دینے چلی گئی، اس کے ساتھ یہ کام کرنے کی نیت کر لیا اور اس کو اپنے قابو میں بھی نہیں کر سکی. اچھا، اس عورت نے سنا جس کا نام لوگ زلیخا بتاتے ہیں، کہیں آیا ہوا نام نہیں ہے، یہ اسی ڈرامے سے ہے. ہاں وہی ڈرامے سے ہے. یہ سب بدماش والی لیلا والی کہانیاں ہیں سب، یہ سب سارے، کسی کا نام نہیں ہے نا نام اللہ. اچھا میں ایک بات بتاؤں آپ کو، عورت اگر بد کردار بھی ہو نا اس کا نام سماج میں بیان نہیں کیا جاتا. یہ عورت بد کردار ہے، اللہ نے پورے قرآن میں کہیں نام تک ذکر نہیں کیا. یہ پردہ پوشی ہے، یہ عزت کی حفاظت ہے. ہمارے ہاں بس کسی کا نام آ جائے کسی لڑکی کے ساتھ، جب تک ہم وائرل نہ کر دیں چین نہیں آتا، ہم کو نہیں آتا چین. اور یہ بات کسی عالم کے تعلق سے آ جائے تو لوگ سمجھتے ہیں یہ فرشتہ تھا، فرشتے سے غلطی کیسے ہو گئی؟ ارے غلطی کیوں نہیں ہو سکتی بھائی کسی عالم سے؟ میں اس کو جواز کے لیے نہیں بیان کر رہا ہوں، بعض صحابہ سے بھی یہ غلطی ہو گئی.
بعض صحابیہ سے بھی یہ غلطی ہو گئی، یہ غلط کام، انسان ہے بھائی، اور انسان کے دل میں عورتوں کی محبت ڈال دی گئی. میں اس کو جواز کے طور کوئی بھی کرے غلط ہے یہ کام، لیکن اس غلطی کی وجہ سے آپ اس کے نام کو ہائی لائٹ کر کے سماج میں پرچار کرو، اس کی عزت کا فالودہ بناؤ، اس کی اجازت شریعت نے نہیں دی. اس عورت کے بد کردار ہونے کا تذکرہ اللہ نے کیا، لیکن اس کا نام کہیں بیان نہیں کیا، کہیں بیان نہیں کیا. تو کوئی بھی بندہ ہو، اس کی کوئی برائی، کوئی گناہ، کوئی غلطی معلوم ہو جائے، آپ کو سماج میں پرچار کرنے کی ضرورت نہیں. بہرحال اس عورت نے سنا کہ میری سہیلیاں میرے بارے میں ایسی ایسی باتیں کر رہی ہیں کہ میں غلام کو قابو میں نہیں کر سکی، تو اس نے دعوت رکھا. چلو تم لوگ کو بتاتی ہوں کہ یوسف نام کس چیز کا ہے، کس انسان کا. دعوت رکھی، عورتوں کو بلایا، وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً، ان سب کے لیے ان کی الگ الگ جگہیں مقرر کر دی، اور ان کے ہاتھ میں چھری دے دیا، پھل دے دیا، اور یوسف علیہ السلام کو بھی بلایا، اخرج علیہن، چلو آؤ. فلما رأینہ اکبرنہ، عورتوں نے یوسف کو دیکھا تو یوسف کیا نظر آیا؟ کیا کیا بہت خوبصورت. غلط بات، یہ بھی ڈرامے سے آیا، یہ بھی ڈرامے سے آیا. لوگ کہتے ہیں عورتوں نے یوسف کی خوبصورتی دیکھ کر کے انگلیاں کاٹ لی. اللہ کے بندو، یوسف کہاں پردے میں رہتے تھے؟ کمرے میں. بچپن سے اتنے بڑے ہو گئے یوسف، اسی مصر میں رہ رہے، تو کیا عورتوں نے نہیں دیکھا؟ آج پہلی مرتبہ دیکھ رہی تھی. کوئی ڈائمنڈ ہیرا وہ چھپا کر کے رکھا، آج نقاب کشائی ہو رہی، چلو پردہ ہٹ رہا. یہ غلط بات، یہ بھی ڈرامے سے آیا. یوسف علیہ السلام جب نکلے، عورتوں نے دیکھا. اب عورتیں ایسے نہیں آئی ہیں کہ واش بیسن سے ہاتھ برتن دھل رہی تھی، بس سب کچھ یہاں وہاں لگا ہوا تھا چلی آئی. نہیں، پوری تیاری کے ساتھ، میک اپ، خوبصورتی، ہر ایک جس طریقے سے مرد کو مائل کیا جا سکتا ہے وہ سارے حربے اختیار کیے ان لوگوں نے. یوسف علیہ السلام نکلے جب، ایک مرد ایسے ہی ہوتا ہے، ایک مومن ایسے ہی ہوتا ہے، نگاہیں نیچی کر کے چلتے بنے. اکبر نہ ہو، عورتوں کو لگا رے یہ انسان ہے، یہ نوجوان ہے، یہ مرد ہے کہ ہماری طرف دیکھ ہی نہیں رہا. اب ہماری طرف نہیں دیکھ رہا ہے، جا رہا ہے، چلو ایک کام کرتے ہیں، وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ، انگلیاں کاٹ لیا، اب تو دیکھ، اب تو دیکھ. اس کو مثال سے میں کہتا ہوں، پہلے بھی شاید کہا میں نے، روڈ پر کوئی لڑکی گاڑی چلاتے ہوئے گر جائے، کتنے نوجوان جائیں گے؟ کتنے؟ میم کہیں لگا تو نہیں، چوٹ تو نہیں آئی؟ گاڑی میں لے جاتا ہوں، پہنچا دیتا ہوں، چلو میری گاڑی پہ بیٹھ جاؤ، گھر پہ ڈراپ کر دیتا ہوں. کتنی بات ہے. اور لڑکا گر جائے تو ہٹ، اچھا ہوا گرا، بڑا اسٹائل مار رہا تھا، ہے نہیں؟ ہاں یہی ہوتا ہے. تو ان لوگوں نے مکاری کیا. اللہ نے کہا مکر، عورتوں کا مکر، مکاری کیا، چال. دیکھا جب یوسف سیدھے طریقے سے نہیں دیکھ رہا تو مکاری پر آئی، انگلیاں کاٹی کہ اب تو ہمدردی کے ساتھ دیکھے گا. یوسف پھر بھی پلٹ کر نہیں دیکھا. ما ھذا بشرا، ہاں یہ انسان نہیں ہو سکتا. اتنی خوبصورت عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں اور یہ بندہ ہے دیکھ تک نہیں رہا، یہ کیسا مرد ہے؟ یہ انسان نہیں ہو سکتا. ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو کوئی معزز فرشتہ نظر آتا ہے جو فرشتہ کبھی گناہ نہیں کرتا. یہ انسان نہیں ہے، یہ فرشتہ ہے. تو خوبصورتی دیکھ کر کے انگلیاں نہیں کاٹی. یوسف کو اپنے فریب میں، اپنے دام میں، جال میں پھنسانے کے لیے ان لوگوں نے اپنی انگلیاں کاٹی. اب جب عورتوں کو بھی ہار مل گئی، عورتیں بھی ہار گئی، قابو میں نہیں کر سکی، تب یہ والی عورت کہتی ہے جسے لوگ زلیخا کہتے ہیں، کہتی ہے فَذَلِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنَّنِي فِيهِ، دیکھ لیا یہی وہ مرد ہے جس کے بارے میں تم مجھے کہہ رہی تھی کہ میں اس کو قابو میں نہیں کر سکی. تم لوگوں نے کر لیا کیا؟ نہیں کر پائے. اس کے بعد کہتی ہے واللہ، کہتی قسم کھا کر کے، لئن لم يفعل ما آمرو، اگر اس نے وہ کام نہیں کیا جس کا میں اسے حکم دے رہی ہوں، لیسجنن، تو یا تو اسے جیل جانا پڑے گا، ولیکون من الصاغرین، یا تو اسے ذلیل و رسوا ہونا پڑے گا، اسے کوئی سخت سزا مل جائے. ابھی بھی اپنی ضد پر قائم ہے.
یوسف علیہ السلام کو جب یہ معلوم ہوا فوراً اللہ تعالیٰ سے دعا کیا. اور بھائیو، ایک مسلمان کی زندگی میں دعاؤں کا بہت بڑا کردار. دعائیں کرشمے دکھاتی ہیں، دعائیں انہونی کو ہونی بنا دیتی ہیں، دعائیں اللہ رب العالمین کو راضی کر لیتی ہیں، دعائیں آپ کی مشکلات کو آسان بناتی ہیں، دعائیں آپ کی زندگی میں برکتیں لے کر کے آتی ہیں، دعاؤں سے کرامتیں ہوتی ہیں، دعاؤں سے کبھی بھی آپ پیچھے نہ ہٹے. یوسف علیہ السلام نے دعا کیا رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ. میرے رب، ان ساری عورتوں نے اب یہ پلان بنا لیا ہے کہ یا تو میرے ساتھ بدکاری کریں گی یا تو مجھے جیل میں ڈالا جائے گا. اللہ، جس کی طرف یہ مجھے بلا رہی ہے اس سے اچھا ہے کہ میں جیل میں ڈال دیا جاؤں. اللہ رب العالمین کہتے ہیں فاستجاب له ربه، ان کے رب نے ان کی دعا قبول کی اور عورتوں کی چال کو یوسف سے دور کر دیا، اور یوسف علیہ السلام ایک وقت تک کے لیے جیل کے حوالے کر دیے گئے. اب یہاں پر رکیں، آگے بڑھیں. پارٹ 2 آنے والا ہے نہیں؟ پارٹ 2 آئے گا، ایپیسوڈ 2. یہیں پر بس کرتے ہیں. انشاءاللہ باقی کا تذکرہ یوسف علیہ السلام جیل میں، جیل کے سے آگے کی کیا کہانی ہے، کیا واقعہ ہے، انشاءاللہ کل کی مجلس میں بیان کریں گے. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہمیں ہر طرح کی چھوٹی بڑی برائیوں، گناہوں اور غلط کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور انبیاء کرام کے واقعات سے دروس، سبق اور نصیحتیں حاصل کرنے کی توفیق دے. جب تک دنیا میں زندہ رکھے اسلام اور ایمان پر. خاتمہ تو خاتمہ بالخیر ہو. وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.